فیصل کریم گوری صاحب، کل آپ لوگوں کی جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صوبے میں سیٹیں تو کہیں پر صوبوں میں بڑھنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب متفقہ طور پر آپ لوگوں نے منظوری دی، اور یہ تو بڑی آبویس سی بات تھی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جب اس کی منظوری دے رہے تھے تو یہ تو بڑی لکھی پڑی سی بات تھی کہ آپ اگر یہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں تو حلقہ بندیاں بھی تو ظاہر ہے ہونی ہے، تو اب آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں، الیکشن ضروری ہیں؟ اور آپ لوگوں کو ٹائم کا بھی ادراک تھا کہ ظاہر ہے اس میں 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو پارٹی کے رہنما تھے وہ ٹی وی چینلز پر آ کر کہتے تھے کہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے، الیکشن جنوری فیبروری میں ہو سکتے ہیں، تو اب اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو میں پی ایم ایل این کے 2 لیڈران کی وہ بھی سنایا اپنا جو انہوں نے آپ کے چینل پہ بات کی۔ دیکھیں، مجھے ابھی تک آپ نے دونوں کو جو سنایا غالباً مجھے میرے سینئر بھی ہیں، مجھے وہ بتا دیں کہ آئین میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے مردم شماری جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہونی ہے اور اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ آئین میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہے، آئین میں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ ہاں، ایک شرط پہ ہے کہ اگر آپ سیٹیں بڑھا رہے ہیں، آپ کی آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے 21 کروڑ سے، لیکن آپ نے سیٹیں بڑھانے کی بات نہیں کی ہے، آپ نے صرف کہا ڈیلیمیٹیشن۔ اگر ڈیلیمیٹیشن اتنی ضروری ہے تو اسی 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا اسی کے اندر ایک چیزیں کر لیں۔ اب الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے کہ آپ یہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہے، کل آپ دیکھیں عدالت میں جاتے ہیں، عدالت سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ ہمارے عدالتوں کا یہ حال ہے کہ مختلف جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز ہیں وہ آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اسمبلی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آج تک جو ہے اسمبلی نے 5 سال پورے بھی کر لیے ہیں اور آج تک پینڈنگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ آئین میں ذکر ہے 90 ڈیز کے الیکشن کا۔ تو لیکن جو آپ سیٹیں بڑھانے کی بات کریں کہ سیٹیں بڑھنی نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا پہلے نہیں پتا تھا جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی؟ کیا یہ سب چیزیں تب ڈسکس نہیں کی گئی تھی؟ کیونکہ سیٹیں بڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں بڑھنی، وہ تو پھر ایک ناممکن سی بات ہو جاتی نا، پھر تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے 2/3 چاہیے تھا، قومی اسمبلی ہے نہیں، نگران سیٹ اپ ہے، وہ تو پھر ایک امپاسبل سی بات تھی نا۔ تو کیا ان سب چیزوں کا ادراک نہیں تھا؟ کیا ان ساری ریزرویشنز کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا پہلے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک چیز آئین میں نہیں ہے اور میں خواہ کہوں کہ آپ مجھے بتائیں اور آئین کی تشریح کر دیں، آئین نے مجھے بتائیں نا کہاں پہ ذکر ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ مجھے بتا دیں، مجھے آئین کا کوئی آرٹیکل آپ بتا دیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوں گے، پہلے ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی اس کے بعد ہوں گے۔ لہٰذا اس میں کوئی نہیں ہے۔ جو بھی جمہوری جماعتیں ہیں، جو بھی آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، وہ 90 ڈیز الیکشن کی بات کرتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے، عوام کا سامنا کرنا چاہیے۔ ایڈ ہاک پہ عمل نہیں چلا سکتے کہ آپ بولے کہ نہیں آپ یہ کر لیں اور فیبروری میں اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اگر حلقہ بندیاں نہیں ہونی تو پھر مردم شماری کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے مردم شماری اس لیے کرتے ہیں نا آپ کو پتہ چلے کہ کتنی آپ کی آبادی بڑی ہے، کہاں کہاں آپ کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے، تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن اگر آپ 90 ڈیز میں کرا لیتے ہیں اس کے بعد آپ حلقہ بندی بھی کر لیں۔ اگر آپ کو سیٹیں بھی بڑھانی ہے بعد میں، اگر آپ بیٹھے 2/3 میجورٹی اگر آتی ہے یا پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ ہم نے سیٹیں بھی بڑھانی ہے تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اس کو بہانہ بنا کے آپ الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے۔ آپ ملتوی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے یا اکنامیکل جس وقت ملک کی سچویشن ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ نئی اسمبلی ہے، نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ایڈ ہاک پہ ملک نہیں چلتے کہ آپ کہیں کہ نہیں 3 مہینے اور 6 مہینے اور فلاں مہینے، اس پہ نہیں چل سکتے۔ اور جو یہ چیزیں ہیں اس چیز سے جو ہے ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اور جتنی بھی جمہوری جماعتیں میں سمجھتا ہوں جو جمہوریت میں بلیو کرتی ہیں وہ یہی کہیں گی کہ الیکشن ہو 90 ڈیز میں ہو اور اس جو ہے الیکشن کمشن اپنا کام۔ لیکن نون لیگ تو بالکل اگری ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کل اس چیز کا اعلان ہوا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اکتوبر میں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جب نواز شریف واپس آئیں تو ظاہر ہے 2-3 مہینے ان کو چاہیے الیکشن کیمپین کرنے کے لیے۔ تو کیا وہ اس معاملے کو لے کر سیاست کر رہے ہیں، الیکشن کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں، الیکشن سے جان چھڑا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس سارے پروسیس کا حصہ ہے اور وہی اس کو سپورٹ کر رہی ہے زیادہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ شاید کہیں جو ہے فرمائشی پروگرام پہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آئین میں ذکر نہیں ہے کہ میر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو الیکشن ہوں گے۔ میر نواز شریف صاحب جب آئیں، یہ پی ایم ایل این کا اندرونی مسئلہ ہے، وہ آ جائیں، کر لائیں، اکتوبر میں آئیں، نومبر میں آئیں یا پہلے آتے ہی ان کا اپنا انٹرنل افیئر ہے کہ وہ جب بھی آنا چاہتے ہیں۔
لیکن یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو الیکشن ہوں گے. یہ تو کسی آئین میں کسی میں نہیں لکھا. ایکٹ آف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں بھی نہیں لکھا ہوا. لہٰذا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ کب آ رہے ہیں, کب الیکشن کمپین کر رہے ہیں, کب وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز الیکشن. پیپلز پارٹی اسی کے اوپر ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. میاں صاحب پہلے بھی آ سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ پیپلز پارٹی کو اندھیرے میں رکھا گیا, آپ لوگوں نے کھل کر بات نہیں کی, جو اب اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں, کس نے کس کو اندھیرے میں رکھا؟ کوئی اختلافات نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی لیڈر ٹی وی پروگرام پہ آ کے کہے گا کہ ہم الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, ہمیں ٹائم چاہیے فروری مارچ تک اور ہم الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں, یا کوئی اور بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے عوام کے سامنا کرنے کے لیے, عوام میں جانے کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں کرے گی. اور اب 29 تاریخ 29 تاریخ کو ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سینٹرل کمیٹی کی پیپلز پارٹی کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو قائل کر پائے گی؟ جو الیکشن کمیشن ظاہر ہے 14 دسمبر تک حلقہ بندیوں کا تو ایک واضح شیڈیول دے چکا ہے نا, تو کیا آپ کے کہنے پر ریورس کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کل خیبر پختونخوا میں 21 اضلاع میں جو ہے وہ ضمنی الیکشنز کا انہوں نے شیڈول دے دیا ہے کہ بلدیات کے ضمنی الیکشن ہوں گے. لہٰذا ہم بالکل ان کو بولیں گے کہ آئین یہ کہتا ہے, آئین کے مطابق ہے. اس کے بعد جب یہ میٹنگ ہو جاتی ہے, ہماری سی سی کی میٹنگ لاہور میں اس کے بعد ہونی ہے, اور ہم اس سی سی میں فیصلہ کریں گے اس چیزوں کو. جو ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا وہ بریف کرے گا سی سی کو, اور اس کے بعد بھی بس پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا موقف اپنانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے, آپ کے چینلز میں بھی, مختلف چینلز میں بھی, اور پریس کانفرنس میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے دن کہا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. فیصل کریم کولی صاحب, کے پی کے اور پنجاب میں بھی تو آئین یہی کہتا تھا کہ 90 روز میں الیکشنز ہونا ضروری ہیں. وہاں کوئی آئین کے لیے نہیں بولا, وہاں کوئی آئین کے لیے کھڑا نہیں ہوا, وہاں کسی نے کسی سے احتجاج نہیں کیا. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرنا. الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ کیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ ایشو کیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے اپنے ٹکٹیں سبمٹ کرے الیکشن. اس میں اگر نہیں کیا تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس وقت بھی ایکشن لیتے. ہم تو عدالتیں نہیں لگا سکتے نا, عدالتیں تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا. جیسے واضح اب آپ لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں, آپ لوگ موقف ایک اپنا رہے ہیں, اب آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن بھی جانا ہے, ان سے ملاقاتیں بھی کرنی ہے, ایسا ایک واضح سٹینڈ اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں لیا؟ پیپلز پارٹی اس وقت کیوں پی ٹی آئی کے اس موقف کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی؟ نہیں, ہم نے پی ٹی آئی کے موقف کو نہیں اڈاپٹ کرنا کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے یا کسی جماعت کا ایک موقف تھا 90 دن کا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پی ٹی آئی بات کر رہی تھی, پی ٹی آئی کو ہٹا دیں, کوئی آئینی موقف تھا. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم نے اپنا تو مائنڈ نہیں اپلائی کیا اور ہم نے کسی کہنے پہ اسمبلی توڑی ہیں. سٹنگ وزیر اعلیٰ اس وقت کا کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا وزیر جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے لیے. پرویز الہی نے خود کہا تھا کہ اگر یہ کچھ لوگ پہلے ہی اندر چلے جاتے تو یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ پڑتے. جب آپ ایک سی ایم کو مجبوری کہتے ہیں تو زبردستی آپ اسمبلی توڑوائیں اور کسی کے کہنے پہ توڑوائیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا, وہ نہیں ہو سکا. آپ نے ایسے مطلب ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی الیکشن ہو جاتا ہے کہ مفروض ہے. تو آج پنجاب کا سی ایم جس پارٹی کا بھی ہوتا یا کے پی کا وزیر اعلیٰ کس جماعت کا بھی ہوتا, آج وہ مرکز کے الیکشن میں ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتا. ماضی میں بھی اثر انداز ہوئے, الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا, اثر انداز ہوئے تھے. آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا, کشمیر کا الیکشن بھی دیکھا, ماضی میں جی بی کا الیکشن بھی دیکھا. کس قسم کے وہاں کے وزراء. اس وقت پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ ضروری ہم یہ نہیں صرف کہہ رہے کہ 2 صوبوں میں کرا دیں, پورے ملک میں ایک وقت میں کرا دیں, لیکن جلد الیکشن کرا دیں. یہ پی ٹی آئی کا موقف تھا. پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ تو الیکشن نہیں ہو سکتے اور ملک نہیں چل سکتا. ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیے, ہم نے ان کو انگیج کیا. ہماری اتحادی جماعتیں نہیں چاہتی تھی کہ ڈائلاگز ہوں, ہم نے اتحادی جماعتوں کو بھی آن بورڈ کیا, پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ کیا. ہم نے مذاکرات کیے, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا, جو انہوں نے کیا, اگر 9 مئی کا واقعہ نہ کرتے تو شاید اس ملک میں جلدی الیکشن ہو گئے ہوتے. اگر آپ لوگ الیکشن کمیشن کو کنونس نہ کر پائے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ لوگ بھی عدالت جائیں گے, چیلنج کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جمہوری ادارہ ہے اور جمہوریت اور آئین کی جو ہے وہ پاسداری وہ بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے اگر خدا نخواستہ اگر ہماری بات ایک جگہ تک نہیں پہنچی تو پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کے بعد کیا ایکشن لینا ہے. صحیح. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں
ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اسپیشلی آپ کی ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت لوگوں کے جو بجلی کے بل ہیں، لوگ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کسی کی اگر 40,000 تنخواہ ہے تو اس کو 60,000 بل آ رہا ہے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس اگر چھوٹی سی بھی کوئی سونے کی چیز گھر میں پڑی ہے تو بیچارے جان چھڑوا رہے ہیں کہ اس مہینے کا بل اگر ہمیں یہ بیچ کر بھی دینا پڑے، ادا کرنا پڑے تو وہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ سارا خمیازہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس کا پے آف کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے پچھلے 16 مہینوں میں جو اس ملک کا حال ہوا ہے، جو اس وقت لوگوں کو پے کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سول نافرمانی کی طرف یہ جا رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں پچھلے 2 دن سے ٹی وی چینلز پہ جس طریقے سے بجلی کے بلوں کے خلاف لوگ نکلے ہیں، تو یہ 16 سال کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک حکومت تھی جنہوں نے اس ملک کا تباہی کی تھی. اب جو 16 مہینے کی بات کرتے ہیں، بالکل اس میں بھی ہے بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں، اس دوران بھی بڑی ہے. IMF کے پاس ہم گئے، یا ڈیفالٹ کرنا تھا یا یہ کام کرنا تھا. اس کے بعد اب نگراں حکومت آئی ہے، انہوں نے بھی چند دن ہوئے، انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور خدا نہ خاصا شاید آگے بھی ان کو بڑھانی پڑے. لیکن یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے. اس پہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا. اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ اگلی حکومت کس کی آ رہی ہے. ابھی بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک جو ہے آپ کو ایک چارٹر آف اکانومی ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرف ہمارا ملک خدا نخواستہ جا رہا ہے اور لوگ نکل رہے ہیں. نگران حکومت تو لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ووٹوں سے تو آئی نہیں ہے، اور ہمارے لوگوں کو زیادہ کوئی پرانی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. انہیں یہی پتا ہے کہ نگران حکومت سے پہلے جو لوگ حکومت کر کے گئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی تھی، اس میں نون لیگ تھی، 11 جماعتوں کا یہ اتحاد تھا. تو آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ نون لیگ تو یہ بات کر چکی ہے اور بارہا کر چکی ہے کہ ہمیں الیکشنز میں پولیٹیکل اپنی جو کاسٹ ہے وہ پے کرنی پڑے گی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہے اس چیز کے لیے؟ دیکھیں، اپنا کیس عوام کے پاس لے کر جائیں گے. 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی. اس وقت بھی ہمیں ایک ملک جو ملا تھا وہ جس طریقے سے ڈکٹیٹر نے ہمیں ملک دیا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے جس طریقے سے عوام دوست حکومت چلائی. ہم نے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، ہم نے پینشن میں اضافہ کیا، ہم نے لوگوں کو روزگار دیا. فلڈز کے باوجود، دہشت گردی کے باوجود، آپریشنز کے باوجود ہم نے ان چیزوں میں جو ہے ہم نے لوگوں کو جو نوکریوں سے نکالا گیا ان کو دوبارہ اپنی نوکری میں بحال کیا. تو ہم نے لوگوں کو ریلیف دی. ہمیشہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. لہٰذا اپنا کیس لے کر جائیں گے، عوام کی عدالت میں جائیں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس جماعت کو ووٹ کرنا ہے.